آخر ایسا کیا ہوا کہ اچانک رات کے وقت ایک صحابی کا گھوڑا بھٹکنے لگ گیا۔ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے باڑے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک میرا گھوڑا بھٹکنے لگا اور انہوں نے پھر قرآن پڑھا تو وہ دوبارہ بھٹکا، پھر پڑھا وہ پھر بھٹکا۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے خوف پیدا ہوا کہ میرے یحییٰ کو رون ڈالے گا یہ۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو اچانک چھتری جیسی کوئی چیز میرے سر پر تھی، اس میں کچھ چراغوں جیسا تھا، وہ فضا میں بلند ہو گئی حتیٰ کہ مجھے نظر آنا بند ہو گئی۔ کہنے لگے میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اثناء میں کہ کل میں آدھی رات کے وقت باڑے میں قرات کر رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا بھٹکنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے؟ میں نے عرض کی میں پڑھتا رہا، پھر اس نے دوبارہ اچھل کود شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے؟ میں نے کہا میں نے قرات جاری رکھی، اس نے پھر بھٹک کر چکر لگانے شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے؟ میں نے کہا پھر میں نے چھوڑ دیا۔ میرا بیٹا یحییٰ اس کے قریب تھا، میں ڈر گیا کہ وہ اسے رون دے گا تو میں نے چھتری جیسی چیز دیکھی، اس میں چراغوں کی طرح چیزیں تھیں، وہ فضا میں بلند ہوئی حتیٰ کہ مجھے نظر آنا بند ہو گئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سن رہے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو لوگ صبح ان کو دیکھ لیتے اور ان سے اوجھل نہ ہوتے۔ میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو ہمارے والد صاحب نے ہمیں سنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں اپنے دوست کی نسبت سے کہ میں قاری سید صداقت علی کے ساتھ سفر کے لیے جا رہا تھا۔ ان کے دوست جو یہ واقعہ بتا رہے تھے وہ خود بھی حافظ قرآن ہیں، اور قاری سید صداقت علی انہیں کون نہیں جانتا۔ ان کی سورہ رحمان سبحان اللہ سنتے ہی دل کھڑی کھیتی کی طرح شاد آباد ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں اور وہ قرآن پاک باری باری دہراتے جاتے، کبھی وہ پڑھتے کبھی میں پڑھتا، کبھی میں خاموش ہو جاتا کبھی وہ پڑھتے۔ ہم نے غور ہی نہ کیا کہ ہماری گاڑی کے اوپر ایک بادل منڈلا رہا ہے، جبکہ یہ سخت گرمی کا موسم تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادل برسنے لگا۔ ہم نے گاڑی روکی، شیشے نیچے کیے اور اس بوندا باندی پر غور و فکر کرنے لگے، جبکہ ہمارے ارد گرد سخت تپش کا موسم تھا اور وہ بادل صرف ہماری گاڑی پہ برس رہا تھا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، جب ہم اپنا عمل اس کے لیے خالص کر لیتے ہیں، چاہے ہمارے ارد گرد جیسی بھی سختیاں ہوں تو پھر وہ بھی اپنی رحمت خاص کر لیتا ہے، چاہے ارد گرد جیسا بھی تپش کا موسم ہو۔